احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامین۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یہ کمال آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب چیزوں میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں، کیا کمال اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی آیت طلب کی کہ جس سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مدارک، اور انہیں یہ بتا دیا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت کرنا، سب اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا بدلنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، یعنی کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشارق اور مغارب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار کا آ جانا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، اس کے خواص اور عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی علم اور حکمت اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے، لیکن اگر اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اور غور کریں تو ان کی ہر چیز کے اندر جداگانہ غور فکر کرنے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہمیں نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا، یہ جو ہوا ہے، صرف اسی پر ہم غور کر لیں تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثیرات اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں موجود ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر مر جائیں۔ زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی اربوں کھربوں سے زائد قسموں میں سے ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ظاہری، باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں
کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ سائنسی علوم بھی اللہ رب العالمین کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر کو دیکھ لیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہیہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علوم زیادہ ہوگا، اتنی ہی اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا ہو، اس نیت سے اگر سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا، اس حکم کی تکمیل بھی، اس حکم کی تعمیل بھی یہ قرار پائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ کے اندر جو جو احکامات ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا کہ تتفکرون، غور و فکر کرو، تو کتاب قرآن پاک جو ہے یہ صرف اندر لپیٹ کر کپڑوں کے اندر رکھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ ہمارے سرانوں کے پاس بہترین جگہ پر، ادب کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ جب ہم بیٹھیں، جب ہم لیٹیں تو اس کے پہلے ضرور اس کا 1 2 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ یہ ہمارے عمل کے لیے آئی ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو اس کتاب یعنی قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، آگے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے جاننے والوں کو سکھائیں گے، تب جا کر اس کے آنے کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ عبادت کے لیے یا صرف ثواب کی نیت سے پڑھنا یہ بھی کمال از کمال ہے، لیکن یہ کتاب ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے اس کتاب کو صرف اسی لیے بنایا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ اس پر عمل کرے، پھر اللہ رب العالمین دیکھیں گے کہ کون اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ اچھے عمل اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام اچھے عملوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔